بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ عام حکم ہے جب بھی پڑھا جائے، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، نماز میں ہو، نماز سے باہر ہو، جب بھی پڑھا جائے عمومی حکم ہے، جب بھی پڑھا جائے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب جو قرآن سنتا ہے کان لگا کر اور چپ رہتا ہے، یقیناً اس پر رحم ہوگا، شرائط کے مطابق اگر مسلمان ہو، غیر مسلم کی بات نہیں۔ ہاں، یہ اور حکم ہے کہ ایک بندہ بازار میں جاتا ہے، سارا بازار کھلا ہے، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، چونکہ وہ اپنے کام کاج میں ہے۔ اب اس کے لیے اور حکم ہے، جو موبائل کے اندر قرآن پاک ہے ریکارڈنگ، اس کا اور حکم ہے۔ عام جو بازار میں تلاوت لگی ہوئی ہے اس کا اور حکم ہے۔ یہ الگ مسئلے ہیں۔ یہاں میں نے صرف ایک سیدھی سیدھی بات بتانی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے حکم یہ ہے کہ تم خاموش رہو، چپ رہو اور کان لگا کر اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بعض احباب جو ہیں وہ تلاوت قرآن مجید اللہ رب العزت جل شانہ کے صفاتی نام، ذاتی نام، صفاتی نام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور صفاتی نام، اور نعت کی صورت میں، محفل کی صورت میں، بعض نعت خواں بھی ایسے ہیں جو دف پہ اور سننے والے بھی آشش کر اٹھتے ہیں۔ تو سنیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حکم کیا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس زمرے میں شرح فقہ اکبر میں صفحہ نمبر 278 ہے، اور طبع دارالکتب العلمیہ بیروت، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، من قرأ القرآن علی ضرب الدف، جو قرآن پڑھا جائے اور دف بج رہی ہو، الدف والقدیب یکفر، جو قرآن پڑھے دف پر سیٹیاں لگائے، بانسری بجائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کفر تک پہنچ گیا۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، پڑھے لکھے طبقے کے علاوہ، علماء ربانیین کے علاوہ جہلاء کی بھی کثیر تعداد ہے، اور عشاق بنے بیٹھے ہیں، اور ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے وہ مقلد بھی کہلاتے ہیں، تقلید بھی کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت امام نعمان بن ثابت
حضرت نعمان بن ثابت یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ سیٹی پر، بانسری پر اور دف پر نعت پڑھنی، اللہ کا ذکر کرنا، مع ذکر اللہ تعالی و نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من داربا الدف والقدید مع ذکر اللہ تعالی و نعت مصطفیٰ، دف، بانسری، تالیاں یہ بجا کر اللہ کا ذکر کرنا یا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھنا یہ حرام۔ ذکر کے دوران دف کا بجانا، نعت میں دف کا بجانا یہ مطلقاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی نعمان بن ثابت ہمارے امام کا یہ فتویٰ ہے فقہ اکبر میں کہ یہ دونوں تالی، سیٹی، بانسری اور دف کا بجانا یہ مطلقاً حرام۔ حرام کام کی اجازت اللہ اور اللہ کے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ دوسرا حوالہ ہے بہقی شریف جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 222۔ دف کے بجانے کی اجازت نہیں دی بلکہ دف کا بجانا حرام ہے۔ تیسرا حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 279۔ دف کی اجازت نہ دی، دف بجانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور چوتھا والا ابن ماجہ شریف کتاب الحدود اور حدیث نمبر ہے 2613۔ دف کا بجانا حرام ہے، دف پہ ذکر اللہ کرنا یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ پڑھنا اور اس کے ساتھ ساز وہ تالیوں کا ہو، سیٹی کا ہو، بانسری کا ہو یا وہ ساز دف کی صورت میں ہو یہ حرام ہے۔ اور پانچواں والا ہے الاستعار کا ترجمہ 1953 مطلقاً حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور چھٹا والا الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12 اور حدیث نمبر ہے 5944 کے دف کا بجانا اللہ کے ذکر کے ساتھ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن پڑھنا دف پر، تالی پر، بانسری پر اور دف پر یہ مطلقاً حرام ہے۔ اور ساتواں والا ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 23۔ دف کا بجانا مطلقاً حرام ہے قرآن کی تلاوت میں یا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا اللہ کے ذکر میں ذاتی صفاتی ناموں کے ساتھ ساز کا بجانا، دف کا بجانا، بانسری کا بجانا، تالی کا بجانا، جوڑی کا بجانا، طبلے کا بجانا، ڈھول کا بجانا یہ حرام ہے۔ اور آج کی اس تقریر کا 8واں والا ہے البحر الوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 149 کتاب شہادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دف بجانے والے کو کوڑے مارتے تھے، یعنی کوڑے مارے ہیں، وہ دف بجاتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑے لگائے، یعنی دف بجانے والے کو کوڑے لگائے۔ اور آج کا آخری حوالہ حدیث میں ضرورت پڑے تو پھر میں حوالہ بھی دے دوں گا، بات سمجھانے کے لیے یہ حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ڈھول بجاتا تھا اور ڈھول بجا کر وہ گا کر گلی محلے سے مانگ کر کھایا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کمانے کے لائق نہیں رہ گیا، جسم کمزور ہو گیا، بڑھاپا چھا گیا، اگر آپ کرم فرمائیں مجھے اجازت دیں اور میں ڈھول بجا کر آپ کا نام لے کر اللہ کا ذکر کر کے لوگوں سے مانگ لوں، اچھے کلمات طیبات ادا کروں گا اور پھر ڈھول بجاؤں گا اور لوگوں سے مانگ کر اپنی زندگی کا گزر بسر کروں گا۔ اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا
اور آپ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اے اللہ کے دشمن، اے اللہ کے دشمن، تیرے لیے دف بجا کر اللہ کا ذکر اور میری نعت پڑھ کر مانگنا میں تجھے کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ سامعین محترم، میں اس لیے یہ کلپ ریکارڈنگ کروا کے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ عام مسلمان جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے ناچنے کی صورت میں اور ایسا ولولہ انگیز محبت کا اظہار کرتے ہیں، ڈھول پہ، دف پہ، تالی پہ، جوڑی پہ، بانسری پہ، قوالی پہ ہم بڑے عشاق ہیں، ہم بڑے عاشق ہیں۔ ارے مصطفیٰ سے محبت رکھنے والوں، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑے لگائے ہیں دف بجا کر گانے والے کو۔ ارے کریم آقا کی غلامی کا دم بھرنے والوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو کفر تک کہا ہے اور کسی محدث نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بڑا پیر بنے لیکن فاروق اعظم کی بات کو مانو، بڑے بڑے پیر بنے، بڑے بڑے عشاق بنے لیکن فاروق اعظم کی بات کو فالو کرو، ان کی بات کو مانو، ابو حنیفہ کی بات کو مانو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانو۔ اللہ ہمیں دف سے بچنے اور بچانے کی توفیق دے، تاڑی بجا کر ذکر اللہ اور نعت رسول سے بچنے کی توفیق دے، اور تاڑی سے بچنے کی توفیق دے، نعت پڑھنے کی توفیق دے، بانسری بجانے سے بچنے کی توفیق دے اور نعت پڑھنے کی توفیق دے، باجا بجانے سے بچنے کی توفیق دے، نعت پڑھنے کی توفیق دے، ذکر اللہ کرنے کی توفیق دے، تالی، بانسری اور ڈھول، دف سے بچنے کی توفیق دے، قرآن و سنت کو بیان کرنے کی توفیق دے، تاڑیاں بجانے، دف بجانے، ڈھول بجانے، باجا بجانے اور سرنگی بجانے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین اسلام کی صحیح سمجھ اور سمجھ کے بعد اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔